وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 سے لے کر 189 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ فی اموالکم، اپنے مالوں میں۔ فی اموالکم، اپنے مالوں میں۔ وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ ولتسمعن، اور تم ضرور سنو گے۔ ولتسمعن، اور تم ضرور سنو گے۔ من الذین، ان لوگوں سے جن کو، من الذین، ان لوگوں سے جن کو، اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، اشرکوا، شرک کیا۔ اذان، ایذا دینے والی بات ہے۔ اذان، ایذا دینے والی بات ہے۔ اذان ہر وہ ضرر و تکلیف جو کسی جاندار کو پہنچے، خواہ روحانی ہو یا جسمانی، اسے اذان کہا جاتا ہے۔ کثیراً، بہت سی، کثیراً، بہت سی، وَإِنْ، اور اگر، وَإِنْ، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، تصبروا، تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فإن، تو بلا شبہ، فإن، تو بلا شبہ، ذالک، یہ، ذالک، یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت میں یہ انتباہ کر کے مسلمانوں کو اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری نیکی، تقوی اور ایمان کو آزمایا جائے گا، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی مال اور عزت و وقار کے نقصان سے، کیونکہ اہل کتاب ہر صورت میں پریشان کریں گے۔ ان کی طرف سے دی گئی تکالیف سے ہرگز پریشان نہ ہونا، بلکہ پورے صبر، سکون، ہمت اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سب کچھ برداشت کر کے ثابت قدم رہنا، کیونکہ یہ بڑے حوصلے، کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ مختصراً یہ کہ ابتلا سے صبر و استقامت کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اخلاقی کمزوری کا علاج ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ یہود اور مشرکین کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچی، ان کی فہرست بڑی طویل ہے اور کتاب و سنت میں جا بجا مذکور ہے کہ دور نبی میں، حضرت نبی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی لوگوں سے دکھ اٹھاتے گزری تو بے جا نہ ہوگا، اور مسلمانوں کو یہ خبر اس لیے دی جا رہی ہے کہ ذہنی طور پر مسلمان ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، أَخَذَ لِيَا، أَخَذَ لِيَا، اللہ، اللہ نے، اللہ، اللہ نے، میثاق، عہد، میثاق، عہد، الذین، وہ لوگ جنہیں، الذین، وہ لوگ جنہیں، اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی، اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی، لتبیننہ، البتہ اسے ضرور بیان کر دینا، لتبیننہ، البتہ اسے ضرور بیان کر دینا، للناس، لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور نہ چھپانا اسے، ولا تکتمونہ، اور نہ چھپانا اسے، فنبذوہ، تو انہوں نے اسے پھینک دیا، فنبذوہ، تو انہوں نے اسے پھینک دیا، وراء، پیچھے، وراء، پیچھے، وراء مصدر ہے اور اس کے میں نے آڑ اور ردف حاصل کیے ہیں،
یہ پیچھے اور آگے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ظہورہم اپنی پیٹھوں کی، ظہورہم اپنی پیٹھوں کی، ظہورہم جمع ہے، اس کا واحد ظہور۔ ظہورہم کے معنی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ واشتروا بہ اور خرید لیا اس کے بدلے، واشتروا بہ اور خرید لیا اس کے بدلے، یعنی دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے حق فروشی کرنے لگے۔ بس ان کا یہ خرید و فروخت کا معاملہ کس قدر برا اور معیوب ہے۔ ساماناً قیمت، ساماناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، قلیلاً تھوڑی سی، فبیسا چنانچہ برا ہے وہ، فبیسا چنانچہ برا ہے وہ، ما جو یشترون وہ خریدتے ہیں، یشترون وہ خریدتے ہیں۔ یہود سے ہرگز یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ صرف اسی نبی کو سچا سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں جس کو آتشین قربانی کا معجزہ دیا گیا ہو، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اللہ پر بہتان لگا دیا تھا تاکہ رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کا معقول بہانہ آتا جائے، اور جو عہد ان سے فی الواقع لیا گیا تھا اس کی ایک ایک شک میں انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور جی بھر کے عہد شکنی کی۔ ان سے عہد یہ لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر سختی سے عمل کریں گے، اس کی خوب اشاعت کریں گے، اس میں سے کچھ بھی چھپائیں گے نہیں، لیکن یہود نے یہ کیا کہ اس کے بے شمار احکام کی خلاف ورزی کی جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس کی بہت سی آیات کو چھپاتے رہے، مثلاً ایسی آیات جن میں آپ کی بشارت دی گئی تھی یا رجم سے متعلقہ آیات کو پھر انہوں نے تعریف لفظی بھی کی، جیسے دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر لیس علینا فی الامیین سبیل کا مسئلہ گھاڑ لیا تھا، اور غیر یہود سے سود بھی وصول کر لیتے تھے اور کسی بھی ناجائز طریقے سے ان کا مال ہڑپ کرنے میں کوئی کباہت نہیں سمجھتے تھے یا غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ لا تحسبن آپ ہرگز گمان نہ کریں، لا تحسبن آپ ہرگز گمان نہ کریں، الذین ان لوگوں کو جو، الذین ان لوگوں کو جو یفرحون خوش ہوتے ہیں، یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو، بما اس کے ساتھ جو اتو انہوں نے کرتوت کیے، اتو انہوں نے کرتوت کیے، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یحمدو ان کی تعریف کی جائے، یحمدو ان کی تعریف کی جائے، بما اس کے ساتھ جو، بما اس کے ساتھ جو لم یفعلوا نہیں کیا انہوں نے، لم یفعلوا نہیں کیا انہوں نے، فلا تحسبنہم پھر ہرگز نہ سمجھیں آپ ان کے لیے، فلا تحسبنہم پھر ہرگز نہ سمجھیں آپ ان کے لیے، بمفازت نجات پانا، بمفازت نجات پانا، یعنی کسی مصیبت سے نجات پا جانا، کامیاب ہونا، من العذاب عذاب سے، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، عذاب عذاب، علیم دردناک، علیم دردناک۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ یہودی علماء اپنی مرضی اور دنیاوی فائدوں یا مصلحتوں کی وجہ سے تورات کے اصل مسائل لوگوں کو نہ بتاتے بلکہ ان کو تبدیل کر کے بتایا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ دیکھو لوگوں کو کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو علم و فضل والے نیک بندے سمجھ کر ان کی عزت کرتے ہیں، اور اپنی اس حرکت پر خوش تھے اور مطمئن بھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافق اور مفاد پرست لوگ اپنے انجام سے نہ صرف بے خبر ہیں بلکہ دھوکہ بھی کھائے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنے برے اعمال سے یہ خود کو اور لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آسمان زمین کی ہر چیز، ہر شخص کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ لوگ دراصل کیا کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا، اور وہ بدلہ دردناک سزا ہوگی۔ اپنی تعریف کرانے کی بیماری یہودیوں سے نکل کر اہل اسلام تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اللہ والے تو نیکی کرنے کے بعد بھی اپنی تعریف نہیں چاہتے، مگر آج کا ہر چھوٹا بڑا اسی چکر میں پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح اخبار میں نام آ جائے، فوٹو چھپ جائے، سوشل میڈیا پر بلے بلے ہو جائے، ویڈیو آ جائے تو بہت بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنی ہر کردہ اور ناکردہ تعریف سننا چاہتے ہیں، یہ تو صریح انتہاکاری ہے،
اور اچھے کام پر بھی پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ لہذا اگر اللہ نے کسی کو نیکی کی توفیق عطا کی ہے تو اسے شہرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حتی الامکان اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ ایک چیز ہے، نیک کام کر کے اگر مومن کے دل میں خوشی پیدا ہو تو یہ طبعی امر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ موجودہ زمانے میں ذاتی نمود و نمائش ایک فیشن بن چکا ہے، ہر شخص اس دوڑ میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ ہاں، اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر نیک کام رضائے الہی کی خاطر کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی خودنمائی نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ ذہیش سمجھتے ہیں۔ مولانا احمد الغوری رحمۃ اللہ خط لکھتے تو آخر میں اپنے آپ کو احقر الانام لکھتے، یعنی سارے انسانوں میں حقیر بندہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ننگے اسلاف کی ربا سے شرم سے تعبیر کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تعارف فقیر ولی اللہ کی حیثیت سے کراتے تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن اپنے آپ کو بندہ محمود یعنی اللہ کا بندہ محمود کہتے تھے، مگر آج تو آوا الٹ چکا ہے۔ ہر کس و ناقص اپنے آپ کو سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا صوفی، سب سے بڑا زاہد عابد کہلانے پر مصر ہے۔ بڑے بڑے پوسٹوں پر اور جلسے جلوسوں میں ناموں کے ساتھ لمبے لمبے القابات کی فہرست پر غور فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ لوگ اس طرح کی خوشنمائی پر کس قدر خوش ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ریاکاری میں داخل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہود اپنے ہر کردہ کام پر خوش ہوتے تھے اور ناکردہ پر تعریف چاہتے تھے، آج اہل اسلام بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین۔ یعنی جو شخص بھی ایسی شہرت پسند کرتا ہو کہ فلاں آدمی بڑا مخلص، دیانتدار، ایثار پیشہ، خدمت خلق اور عالم دین ہے، یا ان میں سے کسی بھی صفت کی شہرت چاہتا ہو، جبکہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہ ہو، یا کسی نے اچھا کام میں محنت تو تھوڑی ہی کی ہو مگر شہرت اور ناموری اس سے بہت زیادہ چاہتا، تو اس کا وہی حشر ہوگا جو اس آیت میں مذکور ہے۔ یہ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا سے ہرگز بچ نہیں سکتے، ان کی پکڑ ضرور ہوگی اور ان کو غلط اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ملک بادشاہی ہے، ملک بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں، السماواتی آسمانوں، والارض و زمین کی، والارض و زمین کی، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے، قدیر خوب قادر ہے۔ اس عالمگیر حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جہاں تک خدا کی قدرت حکمت کی نشانی کا تعلق ہے، ان سے تو آسمان زمین پہ گوشہ گوشہ معمور ہے، اور اس کارخانہ کائنات کی حکمت و غیرت پر غور کرنے کے لیے لوگ اپنے دماغوں اور اپنی عقلوں سے کام لیں۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر قسم کی بادشاہی اسی کی ہے، سزا و جزا پر بھی قادر ہے۔ لہذا جھوٹے مکار اور کتمان حق کرنے والے لوگوں کو مالک الملک کی گرفت کا انتظار کرنا چاہیے، اور صاحب بصیرت لوگوں کو اللہ کی طرف سے بہتر جزا کی امید رکھنی چاہیے، وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے، اپنے راستوں پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ سے جو عہد ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کیا ہے، اللہ ہم کو اس عہد کی پابندی نصیب فرمائے اور ہر حال میں ہم کو اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، دین کے جو احکام ہم کو معلوم ہو ان میں حق گوئی کی توفیق ہمیں عطا ہو، اور اللہ رسول کے احکام کو چھپانے اور اس میں اپنی نفسانی اغراض پنہا رکھنے کی بدعملی سے ہم کو کامل طور پر بچائیے۔ اے اللہ، بے جا اور اپنی تعریف کی خواہش اور تمنا سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرمائیے، اور ان منافقانہ خصلتوں سے ہمیں کامل طور پر بچائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔